بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ ماہر علم نجوم علی زیدی صاحب موجود ہیں۔ علی زیدی صاحب سے ملک کے حالات اور جو ملک کے سیاستدان ہیں ان کے حالات کے بارے میں بھی پیش گوئیاں لیتے ہیں۔ علی زیدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ سب ٹھیک ہے۔ کافی لمبا سفر کر کے آئے ہیں آپ، کافی باتیں ہیں جو پوچھنی آپ سے۔ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ میں کچھ دیر پہلے سے لوگوں نے رائے دی ہے کہ آپ اسٹرالوجسٹ، ماہر علم نجوم، ٹیرو کارڈ ریڈرز اور بھی مختلف چیزیں ہیں جو علم ہیں ان سے بھی رائے لیں۔ تو میں نے دو بندوں کا یہاں پہ انٹرویو کیا، دونوں کی رائے آپس میں 180 پہ 360 تو نہیں 180 پہ متضاد ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے رہا ہو جانا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ وہ ساری زندگی جیل رہ گا، ایک کہہ رہا ہے وزیر اعظم بنے گا، کہتا ہے ادھر ہی مر جائے گا۔ میں اب سٹارٹ کرتا ہوں آپ سے سب سے پہلے کہ ملک پاکستان کے حالات، آئی ایم ایف کی ساری قسطیں، اس کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا کوئی بہتری ہے، گنجائش نکلے گی، معیشت سٹرونگ ہوگی، حالات نارملائز ہوں گے یا یہ افراتفری انتشاری میں رہیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ دیکھیے، جو سال 2024 ہے اب اس کے تقریباً 2 ماہ رہ چکے ہیں، تو ان 2 ماہ میں پاکستان کی معیشت بہت زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو اگر ہم اوورآل چیزوں کو دیکھیں گے تو تقریباً 2020 سے ہی پوری دنیا کے حالات ڈسٹرب ہوئے ہیں، کووڈ آیا ہے، پھر کئی ملکوں میں اب بھی جنگ لگی ہے، اور پہلے بھی جنگیں ہو رہی تھیں، ترکی کی بھی جنگ ہوئی ہے، تو شام میں اور دیگر جو ممالک ہیں ان میں جنگیں چل رہی تھیں۔ تو اوورآل اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اثرات پاکستان پر نظر نہیں آتے۔ اور پاکستان کے جو ذائچہ ہے اس کے اوپر جو ستارہ شمس ہے اپنی بڑی نیک نظرات کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ آگے پاکستان کا عروج کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ہمارے ملک کو جو مسائل درپیش ہیں اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ مہنگائی کا ہے۔ لوگوں کی قوت خرید اب ختم ہو چکی ہے اور لوگ بڑے مالی طور پر بڑے ڈسٹرب ہیں۔ تو یہ ان 2 ماہ کے اندر آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا کہ جو چیزوں کی قیمتیں ہیں، جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کافی کمی نظر آئے گی۔ لیکن جو سیاسی پارہ ہے وہ اوورآل ملک کا سیاسی پارہ اس میں بہت زیادہ ہائی رہے گا، لیکن جو ایک عدم استحکام والی کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی، اور جو یعنی کہ مالی معاملات جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے سٹیبل ہو جائیں گے اور آسانیاں پیدا ہوں گی مالی معاملات میں پاکستان کے لیے۔ اچھا، شہباز شریف 5 سال پورے کریں گے اپنی حکومت کے؟ شہباز شریف دیکھیے، بطور اگر ان کا پرائم منسٹر ہم ان کا ذائچہ دیکھیں تو ان کا بطور پرائم منسٹر ذائچہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، لیکن دوسری طرف اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ جو اس کا جو الیکشن ہوا ہے اس کا پیدائشی ذائچہ اس حکومت کا جو اس کو بائی برتھ جس کو ہم کہتے ہیں تو بائی برتھ اس کا جو ذائچہ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کے یا اس سیٹ اپ کے ختم ہونے کے امکانات رہیں گے۔ اس میں کسی ایک چیز کی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ شہباز شریف کی بھی تبدیلی ہو جائے، لیکن دونوں طرف سے اگر میں دیکھوں تو مضبوط ہیں۔ اور ابھی تک تو جتنے بھی جب کا پاکستان بنا ہے تب کے تو کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی مدت ابھی تک نہیں پوری کی ہے، تو یہ بھی حکومت جو ہے بہت زیادہ اس کے پاس کوئی خاص اختیار نہیں ہوں گے، کیونکہ جو بائی برتھ ذائچہ ہے اس میں ستارہ قمر اور ستارہ زحل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، مقابلہ لگائے۔ جب یہ 2 ستارے آپس میں مقابلہ لگاتے ہیں تو چیزیں ٹوٹتی ہیں۔ تو اگر یہ حکومت چلے گی تو بہت کمزوری کی حالت میں چلے گی، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ اس حکومت کو انگلی پکڑ کر چلانے والے چلائیں تو چلائیں، ویسے ہی حکومت کے چلنے کے بہت کم امکانات ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بلاول رہ گئے ہیں، ان کے آئندہ 10 سالوں کے اندر پرائم منسٹر بننے کے چانسز ہیں؟ سوال۔ بلاول بھٹو کے ہاتھ اور اس کا ذائچہ، یہ دونوں بڑی عجیب سی ایک کیفیت بیان کرے۔ ذائچہ جو ہے اس کا سال 2025 میں بڑا ایک مضبوط ہے۔ اگر یہ پرائم منسٹر بننا چاہیں تو سال 2025 میں کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جس میں ان کے پرائم منسٹر بننے کی راہ ہموار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 2025 بلاول بھٹو کے لیے بہت زیادہ لکی ہے۔ اس میں اگر یہ چاہیں تو خود بھی کرنا چاہیں، اگر اس چیز کے لیے حالات موزوں ہوں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن
ان کے ہاتھوں کی لکیروں کی جو مماثلت ہے وہ میاں نواز شریف کے ہاتھوں سے بہت زیادہ میچ کرتی ہے. اس میں ایک چیز جو میچ کرتے ہیں مدت نہ پوری کرنے والی بات، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں اور تینوں مرتبہ ہی وہ اپنی مدت انہوں نے نہیں پوری کی ہے. اگر یہ بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں تو اپنی مدت پوری نہ کرنے کے امکانات ہیں. تو اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں، یا شاید ان کو حکومت ملے ہی مختصر عرصے کے لیے، یعنی کہ وہ حکومت شاید 5 سال کے لیے نہ ہو، تو اس صورت میں وہ مدت پوری کر سکیں گے. لیکن یعنی اگر اگر وہ ہوتا نا کہ جیسے ایک دفعہ بلوچستان میں ہوا تھا 2.5 سال تم سی ایم پھر میں 2.5 سال سی ایم، تو اس طرح کا امکان کہہ رہے ہیں کہ ود ان دا پارلیمنٹ جو ہاؤس لیڈر ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، یعنی شہباز شریف کی جگہ پہ اگر پاسبلٹی ہے. یہ ہاتھ کی لکیروں کی مماثلت، اور آپ نے ہاتھ ان کا کب دکھایا تھا انہوں نے؟ جتنے جو پولیٹیشنز ہیں تو ان کے ہاتھوں کے پرنٹ کسی نہ کسی کے پاس ہوتے ہیں. اچھا. یہ تو اگر میرے پاس بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں کے پرنٹس ہیں، وہ پرنٹس اس طریقے سے ملتے ہیں کہ جیسے کسی بھی ایسٹرولوجر یا پامسٹ کو دکھایا وہ سب میں پھر شیئر ہو جاتے ہیں. جیسے میاں نواز شریف کے ہاتھوں کے پرنٹس ہیں، لیکن میری براہ راست تو لکیریں کہتے نہیں ود دا ٹائم چینج ہوتی ہیں، تو آپ کے پاس تازہ پرنٹس ہوتے ہیں، وہ کیا تواتر کے ساتھ چینج کرواتے رہتے ہیں، چیک کرواتے رہتے ہیں؟ نہیں، پرنٹس تو یہ کسی کو زندگی میں 1-2 مرتبہ ہی دیتے ہیں. تو لیکن اس کے بعد ایک ہوتا ہے کیمرے کے ذریعے جو تازہ تصویر ہوتی ہے ہاتھوں کی، جیسے کسی مقام پر انہوں نے تقریر کی یا میڈیا ٹاک کی، وہ جیسے تو نواز شریف کا یہ سٹائل تھا. ہاں جی، تو تسی اپنا کام کرتے تو سی، وہ اپنا کام وہ کرتے، لوگ کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں، تو ہم کچھ اور چیزیں دیکھ وہ رہے ہوتے لوگ ہیں. نعرے لاندے نے تے تسی اپنا کیپچر کر کے اب جیسے کہ لوگ مریم نواز کی خوبصورتی کے بڑے لوگ مداح ہیں، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کے ڈریسز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے گفتگو کا انداز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ دکھاتی ہیں ان کے بھی ان کا چاہے ان کے دماغ میں یہ نہ ہو لیکن وہ ایسے کرتی ہیں، ویو کرتی ہیں ہاتھ، تو آپ وہاں سے وہ چیز کیپچر ہو جاتی ہے. اور کچھ ان لوگوں کے جو یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پرسنل ایسٹرولوجر بھی ہوتے ہیں، جن لوگوں سے یہ لوگ جیسے ایک جو فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے ان لوگوں کے روابط ہوتے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی مل جاتے ہیں. لیکن یار علی بھائی بہت سارا طبقہ ایسا ہے سوسائٹی کے اندر جو کہتا ہے کہ آپ لوگ دیگر لوگ بیٹھ کے شرک کر رہے ہیں خدا کے ساتھ شریک ٹھہرے ہیں آپ، تو اس یہ میں بہت بڑا کفر ہے آپ جو اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ شرک کی ڈیفینیشن پوچھنی پڑے گی کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. جو اللہ کے علم میں مداخلت، آپ اللہ کے علم کے مداخلت کہیں بھی نہیں لکھا. آپ جو غیب کا وَلَا علم اللہ کے ہاتھ يُحِيطُونَ میں، بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کی صفاتوں میں ہے نا غیب کا علم جاننا، جو میں آپ کو اس میں دیکھیے اگر اللہ کی صفات تھی تو وہ حضرت خضر کے پاس کیسے آئی؟ آپ نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا؟ جی الحمدللہ. تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو کئی ایسے معاملات تھے جو حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے اور وہ اس پر صبر نہ کر سکے، تو 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے. تو اللہ انہیں بتا رہے تھے نا، ہاں خضر کو تو اللہ نے علم دیا نا، خضر کو تو اللہ اختیار دیا، دیکھیے جو علم ہے، عہدہ دیا، پیغمبر کے رتبوں پر فائز کیا. ہم ایک تو ہم نے نعوذ باللہ کون سا کوئی خدا نہ خواستہ یہ کوئی لوگوں کے ولی سوال کا، ہے، میرا آپ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے، تکرار نہیں ہے. میں چاہ رہا سوال ہوں پوچھنا چاہیے، جسٹیفائڈ ہو کہ جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اگلا بندہ جو سن رہا ہے اس کو یہ بھی پتا ہو، اگر اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں یہ اس کو بھی ویریفائی کیجئے. احادیث کے اندر بھی کچھ لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ احادیث کے اندر بھی ہے کہ قسمت کا حال اللہ پر چھوڑ دو، ہاتھ دکھانا چھوڑ دو، اور نجومی تو فرعون کے چیلے تھے، تو مسلمانوں کے اندر یہ نہیں ہوتا. دیکھیے اگر لوگ کوٹ کرتے ہیں، اب بتائیں. بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فرعون کے پاس نجومی تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن کہیں پر بھی قرآن پاک میں نجومیوں کی مذمت نہیں کی گئی ہے. قرآن پاک میں ہے کہ جادوگر کبھی فلا نہیں پائیں گے. جی فالکی جو چینج کرنے کی استطاعت رکھنے کی کوشش کرتے ہاں ہیں جی کہ چیز ہو رہی ہے اس کو چینج کرنا ہے، اس کی خدائی چیز ہو رہی ہے اس کو بتانا ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں اب یہ کلیریفائی کر دوں. جادو اور یہ علوم ہیں ان سب کی، جیسے ایک علم ریاضی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ علم ریاضی سے کوئی مسئلہ حل کر لیتے ہیں تو یہ غیب نہیں ہے.
اب ایک فرض Existing چیز ہے یہ. فرض کریں کہ Physics ہے جیسے. جس ہم نے بلڈنگ میں بیٹھے ہیں جی یہ علم ریاضی کے علاوہ یہ بلڈنگ بن ہی نہیں سکتی جی تھی فزکس کا کہ یہ کتنے فٹ کی ہے. جی ٹھیک ہے, اس کی دیواریں کتنی فٹ کی ہوں گی, یہ کتنی اونچائی تک جا سکتی ہے. تو یہ صرف ہم بلڈنگ میں بیٹھے تو اس کے دیکھیے جو علوم ہیں, آپ یہ بتائیں کہ جو فرعون کے جو واقعات ہیں, نجومیوں کا ذکر ہے, تو آپ بتائیں کیا ان کی پریڈکشن غلط تھیں؟ یار پریڈکشن تو ٹھیک تھی نا, لیکن پوچھ کون رہا ہے اور بتا وہ کس کو رہے ہیں. وہ سنت فرعون کی ہے, نعوذ باللہ سنت ورڈ کر رہا ہوں, وہ ٹریڈیشن فرعونی ٹریڈیشن ہے, یہ لوگ کہتے ہیں یار. نہیں یہ اس کو جسٹیفائی کریں. دیکھیے اگر جو علم بنے ہیں نا وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے بنے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہر چیز کا مقصد دیکھا جا سکتا ہے. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس چیز کو اب جیسے کہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں, ایک جو گولی بنی ہے پستول کی, اسے دہشت گرد مارا جائے تو ٹھیک ہے, ملک دشمن مارا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن کسی بے گناہ انسان کا خون بہایا جائے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے ہر چیز کے استعمال ہو سکتے ہیں, بھلائی کے لیے بھی. اور جیسے ابھی حال ہی میں یہ سیل فون میں دھماکے شروع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ویسے تو یہ رابطے کی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس کو جنگی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کر لیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا استعمال دیکھنا ہے. ایک بندے نے ایک بات کی, وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں ایز اٹ از, کیونکہ میں اس کے اوپر پروگرامز کیے ہیں, تو نیچے جو کمنٹس آتے ہیں ویسے لوگ رابطہ کرتے ہیں, میسیجز بھیجتے ہیں. تو میں نے سوچا ایک باشعوری انسان کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ ہیں, اور پھر کیونکہ آپ کا علم ہے, آپ کی ایک فیلڈ ہے, تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اگر آپ مسلمان بھی ہیں, آپ اس فیلڈ کے اندر ہیں, لوگوں کے احوال بھی بتاتے ہیں, مسئلے بھی حل کرتے ہیں, لوگ امیدیں لگا کے بھی آپ کے پاس آتے ہیں, اور آپ اس کو جسٹیفائی کر کے اپنے اسپرچولی بھی, مورلی بھی, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو جسٹیفائڈ کیا؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے, آخرت ہے, مجھ سے بھی سوال ہونا, اللہ نے قبر میں بھی پوچھنا ہے, قیامت کو بھی پوچھنا ہے. ایک منٹ ذرا, جیسے ایک بندے نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت علم دیا, ان کے لیے کائنات بنائی, رحمۃ اللہ عالمین, صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چیز کا علم تھا, انہوں نے حدیث کے ذریعے قیامت کی بہت ساری پیش گوئیاں کیں, ایک چیز نہیں انہوں نے بتا سکے, کیونکہ رب نے ان کو وہ بھی نہیں بتائی. وہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا کہ کس دن, کس وقت, کس گھڑی میں قیامت نافذ ہوگی. یہ آپ کا میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ وہ واحدہ اور لا شریک کے پاس علم ہے. یہ لوگ, ایک بندے نے کمنٹ کیا کل کا کہ آج مجھے بتائیں کہ وقاص ادھر جاؤ گے یہ ہوگا, یہ چھوڑ دینا چاہیے رب کے اوپر. یہ ایک بندے نے کہا, یہ جب آپ نجومی کے اوپر, اسٹرالوجسٹ کے اوپر یہ چھوڑتے ہیں تو آپ کا اعتقاد رب کے اوپر کم ہوتا ہے, آپ کا اعتقاد رب کے علاوہ اس بندے پر ہو جاتا ہے, وہ لا شریک کے ساتھ آپ اسے ٹھہرا دیتے ہیں, اس لیے یہ شرک ہے. اب بتائیں ذرا. اچھا دیکھیے اس میں بہت سی باتیں ہیں, جتنی گفتگو آگے چلتی جائے گی گفتگو اتنی ہی باریک ہوتی جائے گی. ٹھیک سر. اگر میں اپنے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ممکن ہے کہ شاید یہ میرے الفاظ سننے کے بعد لوگ کفر کا فتویٰ مجھ پر لگا دیں, شاید, اگر جس کی سمجھ. اگر مجھ سے پوچھیں, کیونکہ میں نے اس علم میں ڈوبا ہوں, یہ علم ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے جو ہاتھوں پر لکیریں ہیں, جو ہاتھوں پر موجود لکیریں ہیں, اس سے خدا کی ذات تک میں پہنچا ہوں. ٹھیک. آپ اگر اس کو یہ سوچیں گے تو یہ تو کتنی کفریانہ بات ہے, لیکن میں اس علم کے ذریعے پہنچا ہوں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قرآن پاک دیکھنے والوں کے لیے اس پوری کائنات میں نشانیاں ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے. وہ ہاتھ ہو سکتے ہیں, وہ چرند پرند, وہ اس کمرے میں بہت ساری چیزیں ہیں, یہ ہر چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اللہ تک ہی لے کے جاتی ہے. تو اس میں کوئی کفر نہیں ہے میرے نزدیک, کہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے, اس علم کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ رہے ہیں کہ اس نے یہاں پر کتنے راز رکھے ہیں, اس نے تو ایک ذرے کے اندر بہت راز رکھے ہیں, ایک ذرے کے. اب مالک ہے, وہ مالک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو باطل یا بے معنی پیدا نہیں کیا. جی سر. ہم نے کسی چیز کو باطل یا بے معنی پیدا نہیں کیا. کوئی چیز میننگ لیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں. جی بے شک. ٹھیک ہے بھی, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی معنی ہے, مقصد ہے, اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مقصد بھی ہے اور معنی بھی ہے. تو کیا یہ ہاتھوں پر جو موجود لکیریں ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں؟ جو آسمان پر جو ستارے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیز حدیں بھی ہے نا, جیسے زنا ہے,
وہی کام شادی سے پہلے کرو, کام تو وہی ہے, شادی کے اس بعد میں کرو. حلال وہ اور حد حرام رکھ دی بھی نا, ہے. بیچ میں حد رکھ دی. اس حلال پہ بھی اور لوگ حرام کہتے ہیں بھی کہ ہے. یہ کام اس کا ہے, تم کیوں کر رہے ہو, اس نے رکھ دیا ہے. لیکن اس کے دیکھیے اوپر وہ دو حد چیزیں لگائی ہے. کچھ اس میں یہ طرح کی. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر حد لگی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, پھر آگے ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑی جو بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑا اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کس وجہ سے اس موضوع کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آنے والے معاملات کی مستقبل میں کی پیش گوئی سب سے بڑا ایک یہ پوائنٹ ہے. جی سر. کہ آنے والے وقت کی آپ پہلے سے پریڈکشن کر دیں. تو کئی لوگوں کے نزدیک یہ کفر ہے, کئی لوگوں یعنی کہ مختلف لوگوں کے اس کے بارے میں خیالات ہیں, آراء ہیں. تو آپ اس کو بہت سی چیزوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آنے والے وقت کے بارے میں پہلے ہی بتا رہے ہیں, جیسے آپ اس کی میں 2-3 آپ کو مثالیں دوں گا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو کہیں گے آپ کے جسم میں اگر آپ اتنی پانی روز نہیں استعمال کریں گے تو آپ کا جگر خراب ہو سکتا ہے. تو یہ پریڈکشن ہے, ٹھیک ہے. آپ کا ایچ بی لیول کم ہو رہا ہے, ٹھیک, یہ ایک پریڈکشن ہے بھی آپ کو آنے والے وقت میں یہ مسائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے علم کی بنیاد پہ علم کی پریڈکٹ کر بنیاد رہا پہ. ہے, وہ کوئی اور کسی آپ خدا کے کام میں مداخلت تو نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ یہ ہوگا, کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. نظام رب کا ہے. ڈاکٹر کی آپ مثال لے لیں, آپ کو ایک پرفیکٹ ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ اس مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ کے گھر خوشی ہو سکتی ہے, کوئی بیٹی بیٹا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پریڈکشن ہے یا نہیں ہے؟ پریڈکشن ہے کسی کی دنیا میں آنے کی. اگر آپ اس کو کہیں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اللہ کا علم ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا اختیار ہے اللہ کا, بے شک. ٹھیک ہے. اور اب تو علوم اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ آپ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ جو پیٹ کے اندر موجود بچہ ہے اس کی جسمانی کیفیت کیا ہے, جی, اس کے جسم کے اندر خون کیسا ہے, اس کا دماغ چھوٹا ہے بڑا ہے, یعنی کہ مختلف قسم کے مسائل پہلے سے ہی آگاہ کر دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ مسائل ہو سکتے ہیں, اور ویسے ہوئے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئے. اور تیسری ایک اہم چیز, آپ کے موبائل میں ایپس ہوگی ویدر کی, آپ موسم کا حال, وہ تقریباً 80% پرفیکٹ ہوتا ہے. ہاں جی, ایسے ہی ہے. پرسوں بارش کا کہا تھا, ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ پریڈکشن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ایپلیکیشنز کی پریڈکشن کو تو مانتے ہیں, لیکن مسئلہ کہاں پر ہے؟ اگر ہم کسی انسان کے بارے میں بتائیں, آپ کے ہی پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا 2023 میں نے پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان جیل میں ہوں گے, گرفتار ہوں گے. باقی 3 بندوں نے انکار کیا تھا, 3 بندوں نے انکار کیا اور مذاق بھی کیا تھا, مذاق کی, اور الٹا مجھ پر تنقید کی. پنجاب حکومت اس کے پاس تھی, وزیر اعلیٰ, سبھی چیز ان کی بااختیار تھے وہ لوگ. پارک بیسیکلی گڑھ بنا ہوا تھا پورے پاکستان کا, یہاں سے نظام چل رہا تھا اس پنجاب کا, تو آپ نے کہہ دیا یار یہ جیل میں ضرور جائے گا. اینڈ آئی واز شاکڈ, مجھے یاد ہے وہ 1 جنوری 2023, اور تقریباً وہ دیکھ لیں, تو وہ ایک پریڈکشن تھی. وہ کیا تھا, دیکھیے اگر کسی بھی چیز کو آپ پریڈکشن کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کا نا علمی مشاہدہ, آپ کی تحقیق اس میں ضروری ہے. پریڈکشن 3 قسم کی ہوتی ہے. پہلی پریڈکشن کی یہ قسم ہوتی ہے کہ تکا لگا دیں. دوسری پریڈکشن کی قسم ہوتی ہے 50-50. ایسے کرتے ہیں لوگ, ہاں بہت سے ایسٹرولوجر بھی کرتے ہیں یہ تجزیہ کار. اکثر یوتھیے بنے ہوئے ہیں یار, کچھ پٹواری بنے ہوئے ہیں. دیکھیے وہ ایسے ہوتا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ یہ اگر آپ نے ویوز لینے ہیں, فتوا دے دیا ہوا ہے, لوگوں نے فتوا دیا ہوا آپ کے اوپر شرک کا, بہت سارے لوگوں نے, پتا آپ کو اس چیز کا, تو ہم بیٹھ کے آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے رزق کے ساتھ آپ اپنے حلال رزق کو حرام کر کے کھا رہے ہیں. اگر تو آپ بیسیکلی اچھی ایمانداری نہیں نہ کر رہے اپنے جاب کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں اگر آپ نے تو پیسے کمانے ہیں تو پھر عمران خان کی واہ واہ جے کار کرے جائیں, ویوز بھی آئیں گے کہ جی صبح جی رہا ہو جائے گا اور ایسے بادشاہ بن جائے گا تو فلاں کو بھی لٹکا دے گا. اس طرح کی وہ سلطان رائی والی بڑکے لگا دیں اوپر عمران خان کے حق میں, تو بلے 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 ہو جائے گی. اگر اس کے جو آپ اپنے علمی حقائق پر, ویسے بھی جاہل ہیں, اگر آپ علمی حقائق پر بات کریں گے, ٹھیک ہے, تو جو دیکھیے کچھ ابھی میں نے 2 پریڈکشن کی آپ کو قسم بتائی ہیں. پہلی تکا, تیسری 50, تیسری ہوتی زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر.
جو پریڈکشن کی جاتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی جرنلسٹک جرنلسٹ اسٹرولوجسٹ. ٹھیک ہے. اور ایک تیسری جو چوتھی اس کی جو جینین جو ہوتی ہے نا، جو حقیقت میں جو پریڈکشن کی جو قسم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے علمی مشاہدے کی بنا پر، علمی ریسرچ کی بنا پر، اور ایسے یہ نہیں ہوتا آپ فرض کریں کہ کسی ایسٹرولوجر کا دوبارہ بھی انٹرویو کریں، کیونکہ آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کا انٹرویو کرنا ہے، اور ہر شعبے کے بارے میں آپ کی معلومات مجھ سے زیادہ ہے. تو آپ اس سے یہ پوچھیے کہ جو آپ نے یہ پریڈکشن کر رہے ہیں اس کی علمی دلیل کیا ہے آپ کے مطابق، بھی کون سا ستارہ کہاں پر ہے یا کون سی لکیر کس مقام پر ہے جس بنا پر آپ یہ پریڈکشن دے رہے ہیں. ہر چیز کے کوئی حقائق بھی تو ہوتے ہیں. کوئی دعویٰ جو ہوتا ہے وہ دلیل مانگتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پریڈکشن کی تھی، اس کی لائف لائن کے ساتھ ایک مربع نظر آ رہا تھا مجھے عمران خان کے ساتھ. تو میں نے کہا تھا یہ گرفتار ہوگا. آپ نے اس کا 2023 سے پہلے ریسنٹ ہاتھ کب دیکھا تھا؟ جنوری 2023 1 جنوری کو ہمارا پروگرام چلا تھا ایک چینل کے اوپر. چند ماہ پہلے ہی دیکھا تھا، یعنی چند ماہ پہلے دیکھا تھا. ان کی ریسنٹ مجھے ان کے ہاتھوں کی تصویریں مجھے کسی دوست نے ایسے کیا ہوگا، کسی دوست نے، پروڈیوسر تھا جی آپ کی طرح مہربان دوست تھا میرا. مہربان. تو اکثر یعنی کہ دوست ہوتے ہیں وہ مہربانی کرتے ہیں، مجھے اس طرح کی بڑی نایاب چیزیں بھیجتے ہیں. مثلا یعنی کہ کسی کے ہاتھوں کی چیز ہمارے لیے کسی نایاب تحفے سے کم نہیں ہوتی. اگر آپ یعنی کہ ہمیں کوئی کسی چیز کا جیسے مجھے کوئی خبر مل جائے، ہاں، خبر کا ہمارے لیے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ کسی کے ہاتھوں کی تصویریں ہوتی ہیں. صحیح ہے، ایسا ہی یہ سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے لیے. ہم تو سورس کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. بالکل. تو آپ اس بندے کو پروٹیکٹ کرتے ہوں. تو میرا ایک دوست ہیں جی آپ کی طرح ہیں، تو وہ پروڈیوسر ہیں. اچھا. تو ان معاملات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جتنے میڈیا میں لوگ ہیں اس میں سے اکثر لوگ پامسٹری کا علم جانتے ہیں. اچھا. اور اکثر لوگ ایسٹرولوجی کا علم بھی جانتے ہیں، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں کرتے. صحیح. اکثر لوگ ہیں. اور اکثر لوگ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی فیلڈ ہے لیکن آپ کے شاید اس موضوع پر کبھی گفتگو ان سے نہ ہوئی ہو. اس چیز کا مجھے علم بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میرا مطلب کہ ہوتا نا اٹھنا بیٹھنا. اور آپ ہیں، دو چار اور دوست ہیں جو ریناؤنڈ ہیں، جو اپنے پروفیشن میں چاہے جو لوگ مرضی آپ کو جہاں مرضی رینک کریں، ہم آپ کو ون آف دا بیسٹ رینک کرتے ہیں سر. اور یہ بہت مہربانی، ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں. اب مجھے لگتا تھا کہ آپ شاید بڑا نیوز پیپر دیکھ رہے ہیں، اور آپ شاید ایک بڑا چینل ہے پاکستان کا سب سے بڑا، وہ اس وقت لتا رہا تھا عمران خان کو. مجھے لگا تھا یہ وہی لگا کے نا اس کا خبر نامہ رات کے 9 بجے دیکھتے ہیں، 10 بجے میرے پاس آ جاتے ہیں. دیکھیے تو میں اس کے بعد جب وہ ہوا، آپ نے کہا پنجاب حکومت ٹوٹے گی، ٹھیک 14 دن کے بعد ٹوٹی. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں تو میں نے دیکھی ہیں. تو اس کے بعد ہمارا پھر مریم نواز کا بھی کہا تھا یہ وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعلیٰ بنے گی، میں بھول گیا ہوں. اب میں نے اس کا پوچھنا آگے کیا ہوگا. اچھا کنٹینیو کریں. بہت سی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ علمی حقائق کی بنا پر کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم کسی کی دیکھیے آپ کی پریڈکشن کہاں غلط ہوتی. اب میرے ساتھ 3 اور ایسٹرولوجر بھی تھے پروگرام میں، ان کی کسی کی تو نہیں پریڈکشن ٹھیک ہوئی، لیکن ان کا کیا تھا، ایک کسی انسان سے یا کسی سے آپ جذباتی طور پر وابستہ ہو جائیں اور آپ اپنے علمی حقائق کو پس پردہ ڈال دیں، یعنی کہ جو آپ کی ریسرچ ہے یا جو آپ کا ذائچہ ہے یا جو ان کے ہینڈ پرنٹس ہیں، آپ اس سے ہٹ کے اس بندے کی محبت میں گرفتار ہوں اور کسی کی محبت میں پریڈکشن کریں گے تو وہ تو غلط ہی ہوگی نا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر علمی حقائق پر بات کریں گے تو اگر آپ کا یہ ورک اس میں پورا ہے، اگر آپ کی اس میں تعلیم اچھی ہے تو آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہوں گی. اگر آپ کا ورک پورا نہیں ہے، آپ کا علمی مشاہدہ کم ہے. ٹھیک ہے. تو آگے بڑھیں پھر. یہ تو بات ہم نے کلیئر کر دی نا، بیچ میں ایک چنک رکھ لیا. آگے چلیں، عوام کو ذرا جسٹیفائڈ کر دیں کہ ہاؤ یو آر جسٹیفائڈ اسپرچولی، مینٹلی، اور پھر آپ لوگوں کو پروڈکٹ کرتے ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں. لوگ بھی اپنے احوال جانتے ہوں گے آپ سے، لیڈران کی تو ہم بھی آپ سے جانتے ہیں. یار مریم نواز کا بتائیں مجھے، کیا دوبارہ کہہ رہا ہوں، کیا وزیر اعلیٰ کنٹینیو کریں گے فار دا 5 ایئر؟ پنجاب کے لوگ کتنے خوش ہوں گے. ایک چیز. تیسری، وزیر اعظم کے لیے بڑی پر امید ہے اندر سے، پورا ہو پائے گا ان کا یہ خواب زندگی میں؟ دیکھیے جو وزیر اعلیٰ ان کے لیے جو سال 2024 ہے یہ زندگی کا ایک یادگار ترین سال ہے. اچھا. ان کے لیے ان کا بخت یا ان کا کہہ لیں ان کا معرفت کا جو وقت چل رہا ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مانگی ہوئی دعا بھی پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے ایک معرفت کا وقت چل رہا ہے سال 2024. اب اس کے باقی ماہ رہ گئے ہیں 2.
ٹھیک ہو گیا. اب اس 2 ماہ کے اندر یہ جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں وہ کر رہے ہیں. یعنی کہ کوئی اصلاحات کرنا چاہتی ہیں, کوئی تعمیر ترقی کا کوئی کام کرنا چاہتی ہیں, یا اپنی پارٹی کے حوالے سے کچھ بھی کوئی کام کرنا چاہتی ہیں, تو اس میں ان کو کامیابی ہے, کیونکہ یہ جو بھی کریں گی کام ان 2 ماہ کے اندر, اس کے اندر ان کی کامیابی بالکل مجھے نظر آتی ہے. لیکن 2 ماہ کے بعد کچھ حالات کچھ قدرے مختلف ہوں گے. ممکن ہے کہ 2025 میں آنے والے سال میں ان کو تھوڑے سے کچھ چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, اور تھوڑا سا صورتحال ان کے لیے کچھ مختلف ہوگی. اور ود ان دا ہاؤس ہو سکتا ہے, یا ود ان دا ہاؤس ہے مراد اپنی پارٹی کے اندر, باہر سے کچھ باہر سے پارٹی تو ان کے حق میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دل اور دماغ کی لکیر سنگل ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بہت چند لوگوں کے ہاتھ پر ہوتی ہے, یعنی کہ یہ 2 لکیریں ہوتی ہیں, اس کی بجائے ایک ہی لکیر ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے مطلب؟ میں یعنی کہ یہ 2 لکیریں ہوتی ہیں, جیسے اب یہ دیکھ لینا, ایک یہ لکیر ہے جس پر انگلی, ایک اس کے یہ نیچے لکیر ہے. ان 2 کی بجائے ان کی یہ ایک لکیر ہے, اس کو سنگل دل اور دماغ کی لکیر کہتے ہیں. یہ 2 لکیریں ہیں ہی نہیں ہیں والی؟ ہاں یہ 2 ہیں, تو اس کی جگہ ایک ہے لکیر, اس کو ہم سنگل لکیر کہتے ہیں. ان کی یہ 2 نہیں ہیں. اس بندے کا دماغ کم ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ان کے اندر بڑی اعلیٰ قسم کی صلاحیت ہوتی ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کبھی, میری بھی 2 لائنیں ہیں. ہاں ان کی سنگل ہے. اچھا, وہ دیکھ رہا اپنی, ان کی سنگل ہے. اچھا, جیسا کہ ابھی وہ کون صاحب تھے تو ان کے ہاتھ پر بھی سنگل. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے خیال سے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ, یہ ہے کہ جو بندہ اس میں دل دماغ کی جان ایک لگا دیتا ہے. اچھا, یعنی کہ اس طرح کا بندہ ہار نہیں ماننے والا ہوتا. مریم نواز ہار نہیں ماننے والا. اور دوسرا بات یہ انتہا کی جانب مائل ہوتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ سے انتہا کی طرف جاتے ہیں, کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کی پیک پر جانا ہے, چھوڑنا نہیں ہے اس کام. ہاں, یہ کم اس پر. اور یہ تو میں بھی ہوں, لیکن میری تو 2 مفاہمت کی آپ اس طرح نہیں ہیں جس طرح وہ ہیں. اچھا, اس سے بھی شدید مطلب یہ کہ اس طرح کا بندہ کبھی مفاہمت کی پالیسی نہیں اختیار کرتا, ہمیشہ ٹکراؤ کی پالیسی ہوتی ہے. نہیں, خان کی نہیں, خان کے قدرے مختلف ہیں. اچھا چلیں, اس کا بتائیں پھر. خان تو اس طرح کا بندہ کی بہت کم زندگی میں ایسا چانس آتا ہے کہ وہ کسی بڑے عہدے پر آئے. جس کی دل اور دماغ کی لکیر سنگل ہوتی ہے, تو اس کی زندگی میں بہت کم ایسے چانس آتے ہیں کہ وہ کسی بڑے عہدے پر تک پہنچ جائے. یعنی وہ, تو اس لحاظ سے یہ مریم نواز بہت زیادہ لکی ہیں کہ ان کے دل اور دماغ کی لکیر سنگل ہے, پھر بھی یہ ایک بڑے عہدے تک آئی ہیں. یہ بہت کم رہنماؤں میں. نہیں, وہ پیدا ہوئی ہے نا نواز شریف کے گھر. نہیں, اس کا کوئی چکر نہیں ہے. اچھا, باقی حسین نواز بھی تو انہیں کے ہی گھر پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی تو حمزہ شہباز بھی تو اسی گھر میں ہی پیدا ہوا ہے. یہ مجھے صافی والا جواب دیا آپ نے, تجزیہ کار. ٹھیک ہے, تو وہ تو اسی گھرانے میں ہی پیدا ہوئے ہیں نا. صحیح ہے. تو فیملی تو وہی ہے. تو لیکن یہ ایک خاص قسم کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ان کا ہاتھ خاص ہے. اور یوں کہہ لیں کہ اس طرح کے بندے کو اقتدار بہت کم ملتا ہے. اور یوں کہہ لیں کہ مریم نواز کو جو یہ اقتدار ملا ہے, تو اس میں یہ کچھ کریں تاکہ لوگ ان کو یاد کریں. اور دوبارہ سے اگر اس طرح کا عہدہ یا وزیر اعظم کا عہدہ ملنا, وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو. کوئک کرتے ہیں ذرا, کہ آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کا عہدہ ان کو نہیں مل سکتا, یہ ہے آپشن ہے ان کے پاس کہ یہ اپنا لوہا منوا لیں. یار وہ بلاول کی جو سسٹر ہیں, کیا آپ کو ان کے اندر بے نظیر کی جھلک نظر آتی ہے؟ بالکل نظر آتی ہے. بلاول میں بھی نظر آتی ہے بے نظیر کی جھلک. بے نظیر سے جھلک سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں, ویسے تو بالکل ٹھیک, بالکل. بلاول بھٹو میں بھی بہت ساری, یعنی وہ اس ٹریک پر چڑھ سکتی ہیں وہ. ہاں, لیکن ابھی ان کا عروج کا وقت نہیں, وہ قبل از وقت ہے. اچھا, اور کون رہ گیا؟ مولانا فضل الرحمان پریزیڈنٹ بنیں گے؟ کوئی دیکھا ہاتھ شاید ان کا؟ امکانات نہیں, وہ ہاتھ ہلاتے نہیں ہیں یار. 14 نہیں ہیں پرنٹس ہمارے پاس ہیں, سبھی لوگوں کے ہی ہوتے ہیں, سب کے ہی ہیں. ایسے نہ کہ میں, آپ نے کبھی یار کسی دن لے کے آئے نا, یہ آپ میرے پاس موجود ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ سید ابو العلا مودودی صاحب کو آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ جی سر, ان کی کتابیں پڑھی ہیں. ان کے ہاتھوں کے پرنٹس بھی میرے پاس موجود ہیں. صحیح, کتنے بڑے علماء ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو یہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کی یعنی کہ جو پہلے گفتگو کی اس کی دلیل میں بھی میں یہ بات کہہ سکتا تھا. اچھا, اب آ جائیں ذرا, اور کون رہ گیا؟ یہ بھی ہو گیا. آصف علی زرداری کا بالکل عروج ہے, ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا, کوئی بھی حالات جیسے بھی ہو جائیں. یار یہ تو سیاسی طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صدر نہیں صدر تو پچھلا ڈاکٹر جو تھا جس کا کلینک کا بند ہو گیا بیچارے کا, وہ اس کو گھر سالن کوئی نہیں تھا دیتا, وہ ہمارا صدر ہے کہ چلا گیا. اختیار اور بااختیار کی بھی بات ہوتی ہے نا, وہ پارٹی کا صدر ہے.
چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جو عوام نے ان کے مضبوط ہیں زائد, جس کا کمزور ہوگا اس کا کہوں گا. میں کبھی بھی زمینی حالات, کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اگر مکمل غور کیا جائے تو تقریباً 30 منٹ لازمی ہوتے ہیں, اس کو ہر چیز اس کی دیکھی جائے. آپ صرف ایک ہی طریقے سے دیکھتے ہیں, یو آر جسٹ ریڈنگ دا لائنس؟ نہیں, نیمرالوجی بھی ایسٹرولوجی بھی, 3 طریقوں سے. 3 طریقوں سے دیکھتے, 3 طریقوں سے اس کو چیک کرتا ہوں, چیک کرتے ہیں اور میچ کرتے ہیں. میچ کر جو جوابات تینوں علوم دیتے ہیں تو پھر اسی پر. اگر ایک شخص آپ کے ساتھ سامنے بیٹھا ہو, جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں, تو آپ پڑھ دیں گے اس کو؟ پڑھ لوں گا. اچھا, نہیں کیسے؟ یہ تو امپاسبل نہیں ہے لالا. دیکھیے جیسے ایک تو ہوتا ہے نا ویسے پڑھنا, ایک ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا, کون تھا, کیا ہوگا, دیکھیے کیا حالات ہیں, یہی لوگ جاننا چاہتے ہیں نا بیسیکلی. دیکھیے اس کے 3 طریقے میں نے بتا دیے ہیں کہ ہم 3 طریقوں سے دیکھتے ہیں. جیسے کہ ہاتھ دیکھنا, اس کی ڈیٹ آف برتھ سے, ایسٹرولوجی سے, اور تیسرا نیمرالوجی سے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو دیکھ کر یوں دیکھ کر بتا دیں تو یہ ہوتا ہے, یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے ایسٹرولوجی, پامسٹری. اور اس سے یہ اس پر یوں کہتے ہیں کہ جیسے کسی شاعر پر شعر کی آمد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کچھ لوگ تو ویسٹ میں ہے یہ کہ یہ والی لائنیں بھی پڑھ رہے ہیں. ممکن ہے یہ علم بھی ہوتا, یہ کیا ہے اسے پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. شکن اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں نے پڑھا نہیں. ہوتا ہوگا علم. ٹیرو کارڈ بھی لوگ دیکھتے ہیں, لیکن مجھے ٹیرو کارڈ کا بھی نہیں پتا ہے وہ اس کی کیا, کیونکہ جیسے اب یہ پامسٹری کا علم ہے یہ صدیوں پرانا ہے, ایسٹرولوجی ہے صدیوں پرانی ہے, نیمرالوجی, یہ تینوں علوم صدیوں پرانے ہیں. ان کی تاریخ آپ کو ملے گی ہزاروں سال. مطلب یہ کہ اس علم پر جو لکھا گیا ہے وہ ہزاروں سال پرانا ہے. اب ٹیرو کارڈ کی مجھے کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے. لیکن یہ جو علم ہے اس کے اوپر سوال بڑے اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کا علم نہیں تھا, یہ ان کی ٹریڈیشن تھی دوسرے مذاہب کی. چلیں وہ ہم نے بات پہلے کر لی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, بہت سارے لوگ یہ بھی سننا چاہتے ہیں, ایک بندے نے اسی پڑھیا ہوا ہے یار, اسی نہیں پڑھیا لیکن حکومت پاکستان نے اور نظام نے, کی بنے گا ادا عمران خان جی فی الحال تو جنوری سے پہلے ان کو کوئی رہائی کے امکانات نہیں ہیں. فی الحال کب جنوری 2025 سے پہلے کوئی ریلیف ملنے کے امکانات نہیں ہیں. ایک ادھر ہی نجوم ہی آئے تھے, وہ کیا نام ہے, نام بھول گیا ان کا یار, تو وہ آگے کہہ رہے تھے کہ نومبر تو بعد. اجمل صاحب نے بات کی. نہیں اجمل نہیں, دوسرے ہیں یار, میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ سلطان رائس سٹائل میں تو نہیں, سلطان رائس سٹائل میں سفید مونچھوں والے یار, نام آ گئی سمجھ, مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا, لیکن سمجھ آ گیا وہ سلطان رائس سٹائل. ہاں وہ سلطان رائس سٹائل کی پریڈکشن کرتے ہیں. ایم اے شہزاد صاحب. تو دیکھیے ہاں ایسے ہی بڑک جیسے بندہ مار رہا ہے یار, میرے لیے کام ہے نا. ہاں لیکن انہوں نے کہا 15 نومبر کے بعد لکھ لو وکاس والانا, عمران خان رہا ہوگا, وزیر اعظم بنے گا اور اس کے بعد سب کو معاف کر دے گا. یہ انداز تھا ان کا. دیکھیے اگر کسی پر تنقید تو نہیں کرنی چاہیے, وہ میں علم پہ پوچھ رہا ہوں نا. جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے نا, تو پہلی بات تو یہ کہ یہ موصوف کبھی ان کی گرفتاری کی پریڈکشن کو قبول کرنے کے تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ان کو پرائم منسٹر بنوا رہے تھے 2000, یہ جو اب الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی یہ پرائم منسٹر ان کو بنوا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے جو کسی کی محبت میں پریڈکشن کی جائے وہ غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو علمی حقائق کے بنا پر پریڈکشن, میرے لیے محترم ہے, ممکن ہے کہ شاید ان کا علمی رتبہ مجھ سے زیادہ ہو, لیکن میں نہیں رہا کروا رہا. جو سیدھے بات, میرا علم نہیں کہتا کہ وہ جنوری سے پہلے ان کو کسی قسم کا بھی ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے, رہا بھی نہیں ہوں گے وزیر اعظم کبھی, پاسبل ہے, لیکن اس میں 2 دماغی لکیریں ہیں ان کے ہاتھ پر, ڈبل دماغ کی لکیر ہے. تو اس طرح کی زندگی میں, اس طرح کے بندے کو زندگی میں 2 مرتبہ عروج آتا ہے. تو ممکن ہے ایک مرتبہ انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے اور ایک مرتبہ وزیر اعظم بنے. یہ 2 بڑے عروج ان کی زندگی میں آئے ہیں, تو شاید والی بات ہے. لیکن اگر میں اس پر تھوڑا سا اپنا تجزیہ دے دوں ایسٹرولوجی سے ہٹ کر, بہت چھوڑیں یار,
چل دے دیں لالا. چلو اور رہنے لوگ دیں. کہیں گے یار یہ آپ کو بھی جس کیٹیگری میں آپ ان کو رینک کر رہے اچھا ہیں تو لوگ آپ کی تو محبتیں دیکھیے کہیں اور جو لگا دیں گے. علمی حقائق پر میں بات کروں نہیں ان میں کی میری طرف سے ان دیں کی سر, مائک از یورز. اچھا یہ آپ میں اچھا ان کے آرٹیکل 19A کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا کہ کوئی اچھا شخص بولنا چاہے میں اس کو روکوں, لیکن میں آپ ان کو یہ کے بتا رہا ہوں کہ لوگ آپ کو پھر ادھر جوڑ دیں گے. اچھا تو ٹھیک ہے علمی حقائق پر اگر میں بتاؤں نا, ان کے ہاتھوں کے پرنٹس میرے پاس موجود ہیں, صحیح. اگر کہیں گے تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا. جی سر. تو ان کی قسمت کی لکیر اوور لیپ ہے, اوور لیپ ہے. اوور لیپ ہے, اور ان کی قسمت کی لکیر دل کی لکیر پر پہنچ کر مدھم ہے, اور شمسی لکیر بھی وہاں پر ماند ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال نزدیک ان کو کوئی اقتدار نہیں ملتا. یعنی عمران خان کا پھر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے عروج کے ٹائم ختم, 2 دفعہ عروج ابھی آنا تھا, نہیں, ان کی ہو گیا. لکیروں میں چمک نہیں ہے. چمک ریسنٹلی جب سے جیل میں گئے ہیں تب سے ہم نے اس کے ہاتھوں کی کوئی تصویر بھی نہیں ہمیں ملی ہے. تو اب کیا تبدیلی ہو چکی ہیں, لیکن جو میرا حساب کہتا ہے 2-3 سالوں تک تو بالکل بھی نہیں. چلیں ابھی آپ سماپت کریں اس چیز کو, ایک اور کویشچن پوچھ کے جی کچھ جی اور آپ نے بتانا ہے تو بتائیں مجھے. جی ٹھیک جی ہے, آپ کویشچن کر سکیں. کچھ ایکسکلوسیو آپ کے پاس ہے تو ایک تو میں ورلڈ وار کا پوچھتا ہوں آپ سے. ایکسکلوسیو صرف یہ جو اینکرز ہوتے ہیں انہیں کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جرنلسٹ کے پاس ہی ہاں ہوتا ہے. گنڈا پور جو ہے مسٹر گنڈا پور کیا سین ہے اس کا؟ دیکھیے فارغ ہو جائے گا. اس کے ہاتھوں کی پرنٹس تو میرے پاس نہیں ہیں, لیکن کچھ تصویریں ملی ہیں جس پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو قسمت کی لکیر ہے نا وہ بڑی مضبوط نہیں ہے. مضبوط نہیں ہے. ہاں, یعنی کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ ٹیمپریری ہے, جو اقتدار ان کے پاس ہے یہ عارضی سا کہہ لیں, بااختیار نہیں کہہ سکتے. اگر یہ چلیں گے بھی تو زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے. یعنی کہ یہ بہت, مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کے منصب پر بہت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کبھی جرت کی ہے یا ہمت کی ہے کسی آرمی چیف کے ایکس کے موجودہ کے ہاتھ دیکھنے کی؟ ہاں ہے, یا ہوا ہے, لیکن اتفاق ہوا ہے؟ دیکھیے ہم جرت تو کر سکتے ہیں لیکن بے احترامی نہیں کر سکتے. ہاں, جرت کر سکتے ہیں کسی چیف لیکن جسٹس کی, کوئی میں انسٹیٹیوشنل ہیڈ کی, سیاستدانوں سے ہٹ یہ کے ذرا. ایک جنرل مشرف صاحب کے ہاتھوں کے پرنٹس تھے میرے پاس, وہ تو اللہ فوت ہو گئے ہیں. اللہ جنت اور نصیب کرے. ایک جو تھے میرے خیال شمشاد ان کا غالباً نام تھا, جن کو شمشاد. جنرل مشرف نے ہٹایا تھا, یا جو 1 گھنٹے کے لیے کچھ یار ان منٹس کا کے نام لیے, تھا بٹ تھے وہ ذہن میں ہاں جی, نام وحید بٹ نام صاحب. ان کا, اچھا یعنی کہ ان کے ہاتھوں کے پرنٹس مجھے کسی دوست نے بھیجے تھے. اچھا تو کیا آپ نے کیا وہ تو اس بڑی پر پرانی بیڈ بات ہے. لک, یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ ایک اس پر یوں کہہ لیں کہ ایک بڑا ایک بیڈ لک تھی ان کے ہاتھ پر, یعنی کہ وہ بن چکے تھے لیکن ان کی شمسی لکیر مضبوط نہیں تھی. اچھا یعنی کہ جو اقتدار کو جو لمبا چیز کھینچتی ہے نا وہ ان کے ہاتھ, یعنی کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے آرمی چیف بنے تھے, تو وہ چند گھنٹوں کے لیے, یعنی کہ یہ بڑے بیڈ لک بندے کا ہاتھ تھا. یعنی کہ ایسے بندے کا ہاتھ میرے لیے بڑا خود حیرانی کی باعث تھی کہ میں ایک ایسے آرمی چیف کا ہاتھ دیکھا ہے جو چند گھنٹوں کے لیے بنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں یہ جو وار ہے سر, ایران اور اسرائیل بیروت, کیا دیکھیے ان ورلڈ وار کے 3 کی طرف جو جی یہ جنگیں ہیں یہ جلدی سے نتیجے نہیں دیں گی اور جلدی اختتام بھی نہیں ہوگا ان کا. ایک تو یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن وہ بڑے نزدیک لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی یہ 30-40 دنوں کے اندر 2 گرہن لگے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 2029 تک یہ معاملات رہنے ہیں, ادھر جنگ ختم ہوگی کسی اور ملک کی شروع ہو جائے گی, تو اس طرح کے معاملات رہیں گے 2029 تک. 2029 جب تک گزر نہیں جاتا دنیا ایک جو استحکام کی کیفیت ہے یا جو امن کی کیفیت ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گی, کیونکہ ستاروں کی جو 2029 تک کا جو ذائچہ ہے پوری دنیا کا, جو جس طریقے سے ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں کوئی امن ایک کسی جگہ پر ہو جائے گا, کسی جگہ پر جنگ ہوگی, اور اس دوران وبائیں بھی آتی رہیں گی اور قدرتی آفات بھی آتے رہیں گے سخت قسم کے. کچھ اس طرح جیسے 2020 میں کووڈ آیا, کبھی زندگی میں نہیں سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی وبا ہو سکتی ہے کہ گھر میں ہی قید ہونا پڑے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں. لاسٹ کویشچن سر, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی اختتام, لاسٹ, ٹرمپ صدر بن سکتا ہے امریکہ کا؟ کوئی حادثہ دیکھا, وہ بڑے ہاتھ لمبا ہوتے. ٹرمپ کے بھی ہاتھوں کے پرنٹس ہیں, پاسبل ہے, پاسبل ہے, بن سکتا ہے صدر, بن سکتے ہیں. مجھے اس کا بتا دیں, یہ لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ 360. کوئی نہیں.
ادھر ہاتھ تو نہیں ہے 360 کا اس کا ہم نمبرز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں نمرولوجی کیونکہ کرتے ہیں 360 ہے تو نمرولوجی کے حوالے سے دیکھیں گے اس کا 9 بنتا ہے عدد. ٹھیک ہے, اگر اس کو مفرد کیا جائے تو 9 ہوتا ہے مریخ کا. ٹھیک ہے, تو مریخ بڑا ایک مضبوط ستارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ شکست اور ناکامیوں کے باوجود بھی یہ کھڑا رہتا ہے. مطلب یہ کہ یہ ادارہ کیسے بھی حالات رہیں گے, یہ ادارہ کھڑا رہے گا اور ایک نہ ایک دن اپنے پیک عروج پر جائے گا یہ. لیکن اس میں اس کو بہت زیادہ, کیونکہ مریخ ہے, مریخ والوں پر مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں اور بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں مریخ والے بھی. کیونکہ اب 360 ہے تو مطلب جتنے آپ اس آفس میں یا اس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہ آپ مریخ کے زیر اثر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مریخ کے زیر اثر کام کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی ستارے مریخ کو عروج حاصل ہوگا تو اس کو بھی عروج آ جائے گا. مجھے نہیں پتا, میں اس پہ کام کر رہا ہوں تو میرا نام جو ہے آپ کے سامنے ہے وقاص والانا, وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ سارے مریخ کے زیر اثر ہیں. اثر تو اپنے سیارے کا اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں آئے گا, ہر بندے کا بھی ایک انڈیویجولی سیارہ. بالکل بالکل. تو جب تک وہ اس ادارے میں ہے تب تک تو وہ اسی کے زیر اثر ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پیک پر جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے سر, آپ کو بھی اپنے کام میں کامیاب کرے, دنیا کے کسی بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالیں اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کریں, اور کاروبار بھی آپ کا, گھر بھی آپ کا بہتر کرے, ہر چیز بہتر کرے, اپنی رحمت کرے آپ کے اوپر. تھینک یو. اور ہم پر بھی رحمت کرے, ہم امید کر سکتے ہیں, اور اللہ ہی غیب کا علم جانتا ہے, اسی کے اختیار میں ہے. جتنی ہم نے باتیں کی ہیں وہ چاہے 1 سیکنڈ میں چینج کر دے, وہ کن کا مالک ہے, اسی کے اختیار میں ہم ہیں, اسی کے اختیار میں کائنات ہے. یہ باتیں جن کے پاس علم ہے, ہم دنیا کے ہر جو علم ہے وہ کچھ علم فتنہ بھی پھیلاتے ہیں, کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو فتنے کے بغیر والے ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے اگزامپل دی, فزکس کا علم ہے, میتھ کا علم ہے, بایولوجی کا, ڈاکٹر کی اگزامپل دی کہ وہ بھی بتاتے ہیں آج کل ڈاکٹر کہ بھائی یہ کینسر کی یہ سٹیج ہے, 3 مہینے ہیں تمہارے پاس مر جاؤ گے. اور بندے بڑے ایسے ہیں جو زندہ ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر نے نہ شرک کیا تھا اور نہ ہی کفر کیا تھا, ڈاکٹر نے پریڈکٹ کی تھی, لیکن رب غیب کا علم جانتا ہے, اس کو پتہ ہے اس کو میں نے کہاں موت دینی ہے, کہاں جا کے اس نے مرنا ہے. فرشتوں تک کو علم نہیں ہے. تو رب کچھ بھی چینج کر سکتا ہے, اور کبھی رب جو علم ہوتا ہے اسی کے مطابق چیز ہو جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک کے مرتکب ہوئے ہیں, تو انہوں نے جسٹیفائڈ کر دیا. آپ ان کی جو باتیں ہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, تاکہ پھر مزید اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس اور بھی آرگومنٹس ہو سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.